بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل ابھی تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب کر دیا ہے وہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب نہ کریں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیا کریں، یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ چین نے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس J-35 گائر فالکن فائٹر جہاز پاکستان کو دے رہا ہے۔ بہت سارے ممالک کے ریڈار امریکہ سمیت اس جہاز کو نہیں پکڑ سکتے۔ اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی سٹاف کو جاتا ہے۔ اس وقت انڈیا میڈیا میں اس خبر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ خبر حامد رضا خان صاحب نے اپنے بولتے کالم میں بریک کی ہے۔ اس وقت انڈیا اور اسرائیل میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں صرف چین کے پاس تھی، اور اب چین نے پاکستان کو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پاکستان کو دے رہا ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے پاس جدید ترین فائٹر جہاز J-35 فالکن گائر ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، یوتھی ہر بات پر الزام تو میاں برادرز پر لگاتے ہیں کہ ملک لوٹ کے کھا گئے اور چور ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امین صادق اور مدینہ کی ریاست بنانے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور یوتھیوں کے گڑھ صوبہ KPK کے تریحی شہر ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کمپلیکس سے 90 کروڑ مالیت کی MRI مشین چوری ہو گئی ہے۔ پہلے بھی شک تھا کہ KPK کا وزیر اعلیٰ چور ہے، اب تو کنفرم ہو گیا ہے۔ یہ اسپتال کے ملازمین کا جو ہے نا وہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ 90 کروڑ کی مشین جو ہے وہ چوری ہو جائے ہاسپٹل سے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ چھوٹی مشین تو نہیں ہے نا کہ جیب میں ڈال کے لے کے لوگ نکل گئے ہیں۔ تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ، اور جو وہاں کے وزیر صحت ہوں گے KPK کے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا، وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوگا، اور یو میڈیکل کمپلیکس کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، جو وہاں پہ ہاسپٹل کا انچارج ہے، وہ بھی شامل ہوگا۔ تو یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ صوبہ جو ایبٹ آباد یو میڈیکل کمپلیکس ہے، اس پہ بہت سارے جو ہے نا دوسرے شہروں کا بوجھ بھی ہے۔ مانسہرہ ہو گیا، اگی ہو گئی، بٹگرام ہو گیا، ہری پور ہو گیا، ویلیاں ہو گیا، یہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک واحد مشین جو MRI کی ہے وہ بھی جو ہے نا ملی بھگت کے ساتھ غائب کر دی جائے، اور اس پر کوئی ایکشن نہ ہو، کوئی انکوائری نہ ہو، اور جو ہے نا اس بات کو دبا دیا جائے، تو یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا آواز اپنی بلند کرنی چاہیے، اور یہ جس نے بھی چوری کی ہے، چاہے اس میں ہاسپٹل کے لوگ ملوث ہیں، چاہے وزیر اعلیٰ کے لوگ ملوث ہیں، جو بھی ہیں ان کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ یہ کام وہاں کی جو متعلقہ پولیس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا پولیس آفیسر جو ہے نا وہ سامنے آئے جو اس معاملے کی انکوائری کرے، یہ چور کون ہے اس چور کو پکڑے، کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہاں پہ واقع ہو گیا ہے، اور
ہاسپٹل سے مشین نکل گئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، وہاں کے عملے کو نہیں پتا، وہاں ہاسپٹل میں جو سیکورٹی والے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا، باقی جو ڈاکٹرز نرسز جو بھی لوگ وہاں پہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ مشین کیسے چوری ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں کا سارا عملہ جو ہے نا ملوث ہے، یا ان کو خاموش کرا دیا گیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آواز جو ہے نا آپ نے نہیں اٹھانی اور منہ آپ نے بند رکھنے۔ ان کو یہ شٹ اپ کال دی گئی ہوگی ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے کہ خاموش ہو جائیں ورنہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ معاملے کو اس طرح سے دبانا اچھی بات نہیں ہے یار، اللہ کا خوف کرو۔ اتنی چیزیں آپ پہلے صوبہ جو ہے نا کے پی کا جو صوبہ ہے اس کو پہلے آپ لوگ لوٹ کے کھا گئے ہو، اس کے فنڈ سے آپ نے جلسے جلوس کروا دیے ہیں، سارا پیسہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو ہے نا پی ٹی آئی ورکرز پہ خرچ ہو رہا ہے، عوام کو وہاں پہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پہلی جو ہے نا میڈیکل کی سہولتیں جو ہیں ہری پور، اویلیاں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، اگی، یہاں پہ پہلی میڈیکل سہولتوں کی جو ہے نا بہت کمی ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت سہولت تھی وہ بھی وہاں کے عوام سے چھین لی ہے۔ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہزارے کے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلے بھی جو ہے صوبہ جو ہمارا صوبہ ہزارہ، ہم تو صوبہ ہزارہ ہی کہتے ہیں اسے، اس کو پہلے ہی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ہے یہ ایک وہاں پہ ہمارے لیے ایک اچھا ہاسپٹل تھا، تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب تو اس کے بھی فرش جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو کم سے کم جو مشینری وہاں پہ موجود ہے اس کو تو اس طرح چوری نہ کرے نا، یہ ظلم ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کے عوام کو زیادہ تکلیف جو ہے نا اس چیز سے پہنچتی ہے کہ جو سہولت ان کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہو وہ چوری کر کے ختم کر دی جائے۔ اب اہم مدے کی طرف آتے ہیں۔ 9 مئی کے 19 مجرموں کو سزا ہوئی تھی۔ ان مجرموں کی 2 یا 3 ماہ کی سزا باقی تھی۔ وکلاء کے ذریعے معافی کی درخواست دی گئی تھی۔ حکومت اور ریاست نے سیاسی ورکرز سمجھ کر رحم کی اپیل جو ہے وہ قبول کی اور مجرموں کو چھوڑ دیا۔ بری ہوتے ہی مجرموں نے دوبارہ زہریلی گفتگو شروع کر دی اور زہریلے نعرے بھی لگائے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے کئی بار کالیں دے کر چیک بھی کر لیا ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں سے 1 لاکھ ورکرز عمران خان کے لیے نہیں نکال سکی۔ 40,000 سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں لا سکی، اس میں بھی افغانی شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ عوام پی ٹی آئی کے نعرے اور بیانیے کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ عمران ضروری ہے، پاکستان نہیں، اور پاکستان کو کون بچائے گا؟ عمران خان۔ یہ بیانیہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بعد پاکستان کو پاکستان کی افواج نے محفوظ رکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان سمیت انکاری تھی کہ 9 مئی کے ثانیہ میں پی ٹی آئی ورکرز ملوث نہیں ہیں، بلکہ حکومت کے لوگ شامل تھے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے اس بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ 9 مئی کے رہا ہونے والے پی ٹی آئی ورکرز کو سی ایم کے پی کے میں ظرانہ دیا ہے۔ اب حکومتی اور ریاستی موقف جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے ثانیہ میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں۔ مذاکرات کی تاریخ 31 جنوری رکھی گئی ہے۔ صحافیوں
تبصرہ اور تجزیہ نگاروں کے مطابق 31 جنوری سے پہلے ہی مذاکرات کا چینل بند ہو جائے گا۔ عمران خان سیاست کو کرکٹ کا میدان سمجھ کر جرحانہ کھیل رہا ہے اور چالیں چل رہا ہے۔ ہوسٹ چالوں سے اکتا چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے سامنے مطالبہ رکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان 9 مئی ثانیہ پر تحریری یا ویڈیو کے ذریعے معافی مانگیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں۔ مذاکرات کے دوران معافی کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ جو وہ لکھ کے دیں گے تحریری طور پہ یا جو ویڈیو بن جائے گی تو اس کو جو ہے نا پبلک نہیں کیا جائے گا جب تک مذاکرات چل رہے ہوں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی چالیں اور ورکرز کے رویے کو سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مذاکرات ناممکن ہیں۔ فی الحال عمران خان کی امیدوں کا مرکز ٹرمپ اور گرنیل ہے۔ حکومت نے مذاکراتی دروازہ دوست ملک چین کے کہنے پر کھولا ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے اور حکومت بھی جو ہے وہ اس وقت فارمیلٹی پوری کر رہی ہے۔ عمران خان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سیاست کی کرکٹ سے باہر نکلتے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت نے زبردست فیلڈنگ لگا لی ہے اور بولر بھی زبردست ہے۔ چانس نہیں ہے کہ کیچ چھوڑیں گے۔ عمران خان کی ٹیم جرحانہ کھیلتی ہے اور وہ جب جرحانہ کھیلیں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔